مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہیں اپنے گھر میں آنے کی، اور بندہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی محبت کی اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والے مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کا اہتمام کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک عظیم الشان گھر تعمیر فرماتے ہیں جنت میں۔ جو بندہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اس کی تعمیر کی فکر اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے زمین و آسمان ساری کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ والی جگہ کو بنایا۔ سب سے پہلے گویا اللہ نے زمین کو بنانے میں ابتدا جو کی ہے وہ مسجد سے کی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور جتنے نبی آئے ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے پہلا چند دن کا قیام کیا قباء کے محلے میں، تو وہاں مسجد قباء آج تک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد وہاں تعمیر کروائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، اس محلے میں اپنی اونٹنی پر تشریف لے گئے تو اپنا گھر نہیں بنایا، آپ خود حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بطور مہمان کے رہے، لیکن اللہ کا گھر مسجد تعمیر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو پتھروں کی بن رہی تھی، مٹی گارے کی بن رہی تھی، تو صحابہ کرام موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور پتھر یہاں رکھنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے اور پیٹ پر پشت پر مٹی ہے، تو صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ ہم غلام حاضر ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ جیسے دن کو مسجد کی تعمیر کے لیے مرد کام کرتے ہیں تو ایسے عورتوں کو ترغیب دی کہ رات کو جب اندھیرے کا وقت ہو پردے کے ساتھ تم آ کر کے جو چیزیں پتھر وغیرہ ضرورت ہوتے ہیں وہ قریب کر دیا کرو تاکہ تم بھی اس ثواب سے محروم نہ رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مسجد کی تعمیر کے لیے متوجہ فرمایا۔ اور رمضان مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت اتنا بڑھ جاتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، فرمایا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کی طرح بڑھ جایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ اللہ کے خزانے سے لیتے جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو دیتے جاؤ، اللہ کے خزانے سے لیتے جاؤ اور اللہ کی مخلوق کو دیتے جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بن جاتا۔ اجود الناس، جود کہتے ہیں سخاوت کو، تو وہاں جود کا لفظ استعمال نہیں کیا، اجود اس میں تفضیل کا، اور پھر آگے الناس تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخی۔
یہ اجود الناس کا یہ معنی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے رمضان مبارک کے اندر۔ اور رمضان کے مہینے کو یہ کہا گیا ہے شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ ہے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اپنے تقاضے سے پہلے دوسرے کے تقاضے کو ترجیح دینا، کھانے پینے میں بھی، باقی ضروریات میں بھی۔ اب جب ایک انسان دوسرا اس کے تقاضے کو ترجیح دینی ہے اپنے تقاضے کے مقابلے میں، تو پھر جب دین کا تقاضا ہو، اللہ کا تقاضا ہو، تو پھر اس کی کتنا زیادہ اہمیت ہوگی۔ اس لیے مسلمان عام طور پر زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے عام طور پر مسلمان جتنے ہیں وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان میں عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کام تو وہی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب رمضان میں ہم سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں ہم سحری افطاری میں خرچ کرتے ہیں، رمضان کے اندر ہم مسجد مدرسے پر، غریب یتیم مسکین پر خرچ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں ہم نے رمضان میں اپنی جان خرچ کرنی ہے، وہاں ہم نے رمضان میں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ پھر یاد رکھیے دین اللہ کا، جیسے اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں، ایسے ہی اللہ کا دین کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، کسی دولت مند کی دولت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا دین بھی ایسے غنی ہے۔ ہاں میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھے اس میں ذریعے کے طور پر قبول فرما لیں، کسی اور کی سعادت ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے دیں۔ اللہ جس کو چنتا ہے اس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر مسجدوں مدرسوں کے کام یہ اجتماعی کام ہوتے ہیں۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ اجتماعی کام جب قبول ہوتا ہے تو پھر بندے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس نے خود ملایا ہوتا ہے، بلکہ جتنا اس پورے کام پہ خرچ ہوا ہوتا ہے ہر ایک کو اس کا پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 کروڑ کا ایک مسجد کا کام ہوا ہے، ایک بندے نے اس میں ملایا تو 1000 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، لیکن وہ کام 5 کروڑ کا ہوا ہے تو ثواب اس 1000 اور 100 والے کو بھی پورے 5 کروڑ کا ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو 1000 100 کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ اس اجتماعی کام کا حصہ بن گیا ہے۔ اور جب اجتماعی کام اللہ پاک قبول فرماتے ہیں تو پھر اللہ ثواب کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کاموں میں لازمی نہیں کہ میرے پاس اگر دولت ہے تو میں شریک ہو سکتا ہوں۔ آپ 10-20 روپے، 150 روپے، 1000 5000 اپنی طاقت کے مطابق مال سے بھی حصہ ملا سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی جسمانی طور پر صلاحیتیں پیش کر سکتے ہیں۔ چند سال پہلے تک اگر آپ دیکھیں، غور کریں، آپ میں سے کئی لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے، دیہاتوں میں جب بھی مسجد کا کام ہوتا تھا کبھی مزدور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ خود آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے، وہ جی میں کام کروں گا، میں کام کروں گا۔ مستری تو بلانا پڑتا ہے اس لیے کہ مستری والا کام ہر بندہ جانتا نہیں ہوتا تھا، لیکن مزدور کے لیے کبھی دہاڑی پر مزدور مسجد کے لیے نہیں بلانا پڑتا تھا بلکہ لوگ خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ تو آپ جسم و جان کے ساتھ بھی دین کے کام میں حصہ ملائیں، اپنی صلاحیت جو اللہ نے عقل کی دی ہے اس کے ذریعے سے حصہ ملائیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ میں اور آپ دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ دین کا کام جہاں ہو رہا ہے، جس جگہ ہو رہا ہے، جس شکل میں ہو رہا ہے، جس چیز کی وہاں ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، میں نہیں کر سکتا، دل تو میرا چاہتا ہے کہ یہ سارا کام اللہ میرے ہاتھ سے ہوتا، میری جیب سے ہوتا، تو مجھے دیتا، میں مکمل کام یہ کراتا۔ جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، دل کی چاہت اور تڑپ تو یہ ہونی چاہیے، نہیں تو کم از کم اللہ سے دعا کرے یا اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے بندوں میں سے جس بندے کو پسند کرتا ہے، جس کے مال کو پسند کرتا ہے، اس بندے کو، اس کے مال کو تو اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ اللہ سے مانگنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دوسرے کو اطلاع دینا اور کو بتلانا، یہ مستقل دعوت سے دین پھیلا ہے۔
दावत जैसे नमाज की है, दावत जैसे ज़कात की है, इसी तरीके से दावत दीन के हर काम की है। आप इत्तला दे सकते हैं अपने जानने वालों को कि हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, दीन का ये काम हो रहा है। आप दावत देंगे, दीन का काम आज शुरू हुआ, हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। हमारी कब्रों में नेकी का सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को गनीमत समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मस्जिद, आपका मदरसा जो बुनियाद है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस इलाके, इस एरिए में दीन के काम की। मस्जिद की इस दीवार का प्लस्तर रहता था, कल से हमने बांस मंगवाए, आज से इसकी शटरिंग की काम शुरू हो जाएगा, गोह वगैरह बनने का, और फिर इंशाअल्लाह कल से इसकी बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। कल हमने मिस्त्री को बुला करके हिसाब लगवाया, तकरीबन 40 बोरी सीमेंट का एस्टीमेट लगाया। अब मैं और आप अगर कोशिश कर लें कि मैंने 2 बोरियां, 4 बोरियां, 8 बोरियां, 7 बोरियां अपने ज़िम्मे ले लें, फिर चाहे वो अपनी जेब से हो सकें या किसी और साथी को मुतवज्जे करके उसको इत्तला दे के बंदा ज़रिया बन जाता है। 6 दिन मिस्त्री कह रहा था कम से कम लगेंगे, 6 के 7 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, जितने दिन लगे उसकी मजदूरी भी आपके सामने। फिर हमारा जो ये दीवार का काम मुकम्मल होगा तो साथ आप मस्जिद के मुत्तसिल ये मदरसा बन रहा है। ये किस बाज़ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम इश्तिहार वाले नहीं हैं, ज़्यादा ऐलानात नहीं करते, स्पीकरों पे ज़्यादा लोगों को इस काम का बताते नहीं हैं। ये जब से बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन ख़रीदी गई है या अब तामीर हो रहा है, ये मदरसा है इंशाअल्लाह, ये दीन का मरकज़ है, इल्म का मरकज़ है। मस्जिद नबवी बनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में मदरसा भी बनाया सुफ़ा के नाम से, जो आज तक वहाँ सुफ़ा के चबूतरे, जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम के कदमों की तरफ, आपके रोज़ा मुबारक में आपके कदमों की तरफ 2 ऊंची जगह बनी हुई हैं, वहाँ बैठ के लोग तिलावत इबादत कर रहे होते हैं, उनको अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे कहते हैं। तो उस वक़्त से वो मदरसा शुरू हुआ और आज तक वहाँ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। इसलिए ये मस्जिद के साथ भी हमारा मदरसा है और ये इंशाअल्लाह दीन का मरकज़ बनेगा। इसकी दीवारें अक्सर तो मुकम्मल है, पहली मंजिल की 8000 तकरीबन ईंट और चाहिए, उसके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मांग रहे हैं। जो ही ये सिलसिला दीवार का साथ ख़त्म होगा तो मदरसे का साथ ही शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह रमज़ान के अंदर इसके लंटर की कोई ना कोई शक्ल बन जाए। लंटर के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएँ। 54 मन सरिये का एस्टीमेट है इसका। अब 54 मन इस वक्त पत्नी का कितने का बनेगा? 54 मन सरिया है, 155 बोरी सीमेंट सिर्फ उसके लंटर का एस्टीमेट है, और रेत है, बिजली है, और फिर लाख से ज़्यादा तो 1,20,25 हज़ार सिर्फ मजदूरी है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआओं में मांगें, अपने दोस्त अहबाब को इत्तला दें, इस सदका जारी में अपना हिस्सा मिलाएं, ताकि हम लोग तो मर मिट जाएंगे लेकिन ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा और इसका सवाब हम सब को इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।